بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ سورۃ الانعام کی آیت 80۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر جاری ہے، اور پیچھے بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت تمام کی کس طریقے سے، اور اعلان کر دیا کہ میں سارے شرک سے بیزار ہوں جس کے اندر تم مبتلا ہو، اور میں تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وحاجہ قوم، کہ اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی، اس سے حجت کرنے لگی۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور ولا اخاف ما تشرکون به الا یشاء ربی شیئا، میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ افلا تتذکرون۔ یعنی اس موقع پر جو قوم کا معاملہ تھا کہ قوم کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، قوم کے پاس کوئی دلیل اس کے جواب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو دلیل سے رد کیا جائے۔ یعنی جب کوئی مکالمہ ہوتا ہے، مکالمہ گفتگو بات چیت کے ذریعے سے جب کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی ہے، دعوے کے مقابلے میں جواب دعویٰ ہوتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے آدمی سامنے والے کی دلیل کو رد کرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، لیکن اب ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے، کسی علم کی بنیاد پر تو یہ شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ تو لا علمی اور جہالت اور گمراہی کی بنیاد پر ہے، لہذا جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے؟ وہ جھگڑا کرتا ہے، پھر ورنہ دلیل سے بات کرے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کی قوم نے کیا شروع کر دیا؟ جھگڑا شروع کر دیا، ان کے ساتھ میں جھگڑنے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے معاملے، یعنی تمہارے اور میرے جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کوئی میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، کوئی میرا تمہارا لین دین ہے، تمہارا کوئی میرے ساتھ مطالبہ ہے، یعنی اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی اللہ کو میں نے پہچانا اور اس کو اپنا رب مان لیا، اور اس کی بات ہے تم نہیں مانتے، تو مجھ سے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ۔ یعنی اللہ کو جو ہے الہ واحد تسلیم کرنا، تو اللہ تو اپنی جگہ الہ واحد ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو غرض یہ کہ اس معاملے میں جھگڑا کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا الہ کیوں تسلیم کیا ہے؟ یعنی یہ تو بعد میں آگے معاملات آئیں گے کہ اب اس کے الہ واحد ہونے کے تقاضے کیا ہیں، اب یہ بات کیسے آگے بڑھے گی، چلے گی، اس کے کیا کیا نتائج ہوں گے، کیا کیا اس کے تقاضے سامنے آئیں گے، یہ کس طرح سے کام آگے بڑھے گا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی تو پہلا مرحلہ یہ ہے، ابھی تو صرف اتنا بات کہی جا رہی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، لیکن وہ الہ کا مطلب سمجھتے تھے کہ الہ کا مطلب کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا آگے چل کر، اور اس بات کو تسلیم کر لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی بس اب حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اب سارا معاملات ختم ہو جائیں گے، سب کی حاکمیت ختم ہو جائے گی، ساری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، یہ انہیں پتا تھا۔ یعنی یہ بات وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو انہوں نے جھگڑا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے معاملے میں سے جھگڑا کرتے ہو، اور بات صرف یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ اور پھر یہ جو کہا کہ ولا اخاف ما تشرکون به الا یشاء ربی شیئا، کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، یعنی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، ارے معبودوں کی پھٹکار پڑ جائے گی، مار پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، پھٹکار پڑ گئی ہے، یعنی اس طرح سے لوگ جو ہے ایسی ایسی باتیں ڈراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا ورتا، یعنی جو معاملات ہیں اس طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگوں کی یعنی اس معاملے میں گویا کہ ضعیف الاعتقادی بھی کیا کہیے، اس کے لیے کوئی اور نام ہونا چاہیے۔ یعنی اعتقاد کیا ہے؟ وہ تو یعنی بد اعتقادی ہے، غلط اعتقاد ہے وہ،
کہ وہ آپ نے کبھی دیکھا وہ پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اگر کسی نے جو ہے یہ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں پڑھ کر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، پڑھا تو ایسا، بانٹے تو ایسا ہوگا. لوگ ہاتھ میں لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اسے، ہاتھ میں یعنی اسے ہاتھ میں لے لیا اور پھر پڑھ لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے یہ. یعنی اور اس کے بعد پھر ڈرنا کس بات سے؟ ارے صاحب یہ تو میں نے پڑھ لیا، اب کیا کروں، اب تو پڑھ لیا لہٰذا. تو یہ ڈر کس بات کا ہے؟ کس سے ڈرنا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اور جھوٹ سے کیا ڈرنا ہے، باطل سے کیا ڈرنا ہے؟ تو یہ ڈراتے تھے اس معاملے میں کہ تم نے یہ کہا دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے اس کے بعد. تو یہ اس طرح کی بات. تو کہا میں نہیں ڈرتا کہ تمہارے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے، الا یشاء ربی شیئا، میرا رب جو کچھ چاہے وہ ہو سکتا ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی چیز آ گئی، تو کہیں یہ کام نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو پہلے بتا رہے تھے. یہ کہا یہ پہلے سے پیش بندی کر دی، میرا رب جو چاہے ہو سکتا ہے. اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو اس کی طرف سے آئے گی. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، اب جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا اس آدمی میں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف سے، بلکہ کیا ہے، ابھی اللہ نے یہ معاملہ اسی طرح رکھا ہے. اگر میرے رب کی طرف سے کچھ آ جائے، کوئی بات ہو، تو اپنی جگہ پر ہے. یعنی آدمی یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھا ہم نہیں کہہ رہے تھے، تو لوگوں کے مقابلے میں کہتا ہے یہ تو رب کا معاملہ ہے، میرا رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے کرنے سے نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو. اسی طرح سے بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی مشیت بھی یہ ہو تو ہو جائے گا نقصان. لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں ہے، تو اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے فریاد کرنی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی آدمی نے کسی کو کوئی یعنی حملہ کیا، اب اس کا حملہ جو ہے کارآمد ہوگا، یہ بگاڑ چلا جائے گا. یعنی بات ہوتی ہے نا، کوئی قاتلانہ حملہ کرتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھتے پتہ چلتا ہے حملہ ہوا لیکن بچ گیا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین بچانے والا ہے. اور نقصان پہنچ جائے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی موت اللہ کی طرف سے. اس نے تو نہیں مار دینا، وہ تو اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، اس نے جو اس نے حرکت ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. لیکن انسان کا یقین یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے. تو یہی بات اس کا اظہار کیا انہوں نے. اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم تو ایسا کر ڈالیں گے آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ تم سمجھو. وکیف، اور یہی بات سمجھنے کی بات آگے ہے، وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے یعنی اللہ نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یعنی اس معاملے میں ڈرنا تو تمہیں چاہیے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کیا جسارت کر رہے ہو. یعنی تم اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے یعنی اس کے سامنے اس کی توہین کر رہے ہو، یعنی ظلم کر رہے ہو. اس اعتبار سے تو ڈر تو تمہارے لیے ہے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا عذاب کب تم پر آ جائے. تو اس اعتبار سے کہا کہ ذرا سوچو، ڈرنے کا مقام تمہارے لیے، تم تو ڈرتے نہیں، مجھ سے ڈرنے کے لیے کہتے ہو، تو میں کیسے ڈروں؟ یعنی میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ہاں اللہ کا ڈر تو دل میں رکھتا ہے انسان جو اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن تم اللہ کو نہیں اس طرح پہچانتے تو تمہارے دل میں وہ ڈر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ اب یہیں پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا حقدار کون سا فریق ہے زیادہ؟ یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے تو یقیناً اہل ایمان کے لیے امن ہے، اہل ایمان کے لیے امن ہے، ان کے لیے خوف کا مقام نہیں ہے. یہ بات ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ بات نہیں مانتے تھے. ہمارے پاس اللہ نے قرآن کا یہ علم دیا تو ہم جانتے ہیں. تو کہا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کون بھی زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے. الذین آمنوا، اب یہ بات الذین آمنوا کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اس بات کو بہت آرام سے اچھی طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
امن کس کے لیے؟ آدمی امن کی تلاش میں ہے نا، امن چاہتا ہے، امن کیسے آئے گا، امن کیسے ملے گا، امن کس کے لیے؟ زندگی میں بھی امن ہوتا ہے انسان کے لیے، آخرت کی بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے کیا کہا؟ پہلی بات کیا کہی؟ الذین آمنوا، ایمان والے، یعنی ایمان بنیادی شرط ہے۔ ایمان یہ پہلی بات ہے، ایمان کے بغیر کسی امن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یعنی تلبیس، لباس، یہ سب پڑھ چکے نا پہلے، لباسا، یہ جو بات تھی اس کی، تو اسی سے جو ہے یعنی خلط ملط کر دینا، ملا دینا، ایسے مل جاتا نا لباس کے ساتھ یہ ڈھک جانا، تو یہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بات دے رہے ہیں ان کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ ان کے لیے سند نازل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو اس میں سامنے آ رہی ہے۔ تو ایمان تو ہے اپنی جگہ پر، یہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ ظلم کیا کیا چیز ہے؟ تو ظلم کے معاملے میں یہ بات، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ بھی ظلم ہے۔ گناہ کیا ہے؟ جیسے کہا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کوئی برا کام سے سرزد ہوتا ہے یا وہ اپنے او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ۔ گناہ مراد ہے، اس یہاں پر گناہ بھی ظلم ہے، لیکن یہاں پر گناہ مراد نہیں ہے، یہاں گناہ مراد نہیں، اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ کے رسول، کون ایسا آدمی جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ یعنی جنہوں نے ایمان کے ساتھ ایمان لانے کا گناہ نہ کیا ہو، گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے، تو کوئی بھی گناہ سے کسی کے لیے بھی امن نہیں ہوگا۔ اور کوئی تو کہا کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نکال دیا جائے سامنے سے، تو ہر آدمی ظلم کی اپنی تشریح کرے گا، ہر آدمی ظلم کے بارے، ظلم گناہ کو اللہ نے کہا ہے، ظلم اللہ نے گناہ کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ویسے جو ظلم کرتا ہے انسان پر، اس کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کا معاملہ کس اعتبار سے کیسے ہوگا یہ کہ جس نے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو؟ تو اب یہ معاملہ جو ہے اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو تشریح ہے، وہ ہمارا معاملہ صاف کرے بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اس مقام پر شرک ہے، کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنے آپ کو بدامنی، بے امنی میں مبتلا کر لیا، یعنی ہدایت سے بیرا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ تو بہت، یعنی ایسا تو آسان تو نہیں ہے معاملہ، یہ تو جو شرک کرے گا خوبصورت سمجھ کے کرے گا معاملات، تو اس کے اعتبار سے اس طرح سے شرک واضح ہے۔ اور یہ بات کہ گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی بات یہ نہیں کہ آدمی کا شرک بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرک تو آدمی کے عقیدے کا بگاڑ ہے، یعنی عقیدے کا بگاڑ ہے، اور عقیدے کی درستی جو نہیں ہے وہ سارا معاملہ ہی خراب ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ امن ان کے لیے ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ تو شرک سے بچنا، شرک کی ایک یہ ہے، یہاں بھی مذمت سامنے آ گئی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اب بات اور واضح ہو گئی ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت تھی جو ہم نے عطا کی، آتَيْنَاهَا، ہم نے اس کو دی ابراہیم کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے مقابلے میں، یعنی اللہ نے کیا حجت دی انہیں۔ اب بات یہی ہے، دیکھیے یہ اللہ کی توفیق سے ہی کام ہوتا ہے۔ جب آدمی کوئی بات کرنے چلتا ہے کہ دعوت کا کام کر رہا ہے، کہیں کوئی مجادلہ یعنی کوئی بحث و مباحثے کا وہ معاملہ، لڑائی جھگڑ جنگی اس کی بات، دنگے کی بات نہیں ہے یہ، یعنی مجادلے سے مراد وہی ہے، یعنی مکالمے کے مقابل بات مجادلہ ہوتا ہے، جب جہاں بحث و تمیز کا معاملہ چل پڑتا ہے۔ تو
تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ خود راستے دکھاتے ہیں، خود انسان کے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں، خود وہ دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ مثالیں اللہ تعالیٰ اسے سجھا دیتا۔ یعنی بعض اوقات کبھی آپ اس بات کو دیکھیں، کبھی تجربے میں اس چیز کو لے کر آئیں، کسی سے بات ہو، کوئی آپ سے بات کرے، کوئی حجت کرے، یا کوئی آپ سے پوچھنے یعنی سوال کرے، اور آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہے، یعنی کچھ اگر آپ اللہ سے اس موقع پر مدد مانگیں، یعنی آپ اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ آپ کو یقیناً کوئی بات ایسی سجھا دے گا کہ جو اس موقع کے لیے گویا آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی چاہے یہی بات ہو جائے کہ آپ بہتر طریقے سے اس بات کو جو ہے اس موقع سے ہٹا دیں، ٹال دیں، یہ بات کہہ دیں، پھر کسی وقت کوئی اور بات، کوئی اور معاملہ، یا اللہ کوئی ایسی مثال، کوئی بات ایسی سجھا دے کہ بات پوری ہو جائے، واضح ہو جائے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی بات کہ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی، تو حکمت اور علم کے ساتھ دیتا ہے، ایسے نہیں بانٹ دیتا ہے۔ یہ درجات، یہ درجات جو ہیں بس جس کو چائے اڑا کے دے دیے، ایسے نہیں ملتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کو اس راستے پر چلنا پڑتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام چلے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے راہ راست دکھائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وہی راہ راست ہم نے جو راہ راست دکھائی، ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان سب کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اسی کی اولاد سے۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ و عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام ان کو راستہ دکھایا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ اس لیے کہ سب کون تھے؟ یہ انبیاء تھے، انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا، فضیلت تمام دنیا والوں پر ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ایک بات تو یہ اس طرح سے کہا، یہ سارے نام لیے ہیں، یہ سارے نام ان میں سے جیسے نوح علیہ السلام کا معاملہ پہلے کا ہے، یعنی گویا کہیے کہ آباء و اجداد کی طرف چلی جاتی ہے بات، ورنہ زیادہ تر کیا ہے ان کی اولاد میں، سب کیا ہے ان کی اولاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اولاد میں سے ہم نے، یا ایک لوط علیہ السلام ہے بھتیجے ہیں، تو اسی اعتبار سے گویا آتے وہ بھی اسی کے اندر چلے آتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام کس طرح سے باقی رکھا، اور انہوں نے قربانی دی، یعنی اپنی قوم کو چھوڑا، آگے جس طرح بات آئے گی، قوم کو چھوڑ دیا، علیحدگی اختیار کر لی۔ اللہ نے کیسی سچی ناموری عطا کر دی، اور کیسی اللہ نے انہیں ایسی نسل دی، کیسی اولاد دی انہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی جتنے انبیاء ان کی نسل میں ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی، تو یہ سب کے نام لے کے اللہ نے یہاں پر بیان کیا، اور پھر ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے عالمین نے فضیلت عطا فرمائی، اور انہی کے آباء و اجداد اور ذریت اور اخوان، یعنی ان کے بھائی بند اولاد اور ان کے آباء، ان سب کو ہم نے سب کو نوازا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یعنی یا ایک بات اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ان کی آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے، یعنی ان کی اولاد یا ان کے بھائی یا ان کے آباء و اجداد، یہ سب ان کے تعلق کے ساتھ۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، سب کو ہم نے چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا،
یعنی آج جو یہ لوگ کہتے تھے اپنے آپ کو مشرکین مکہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، تو کہا کہ جو شرک تم کر رہے ہو اگر یہ شرک انہوں نے کیا ہوتا تو یہ بھی گویا کہیے کہ اس ناموری کو نہیں پہنچ سکتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. یعنی یہ بات اس طرح نہیں، غلط ہے. یہ شرک جو بھی کرے گا برباد ہو جائے گا. شرک اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے شرک کا کوئی اندیشہ ہے، بلکہ کیا بات ہے، شرک جو بھی کرے گا برباد ہو جائے گا. تو شرک کی مذمت کرتے ہوئے کہا یہ بات کہ اگر کہیں انہوں نے شرک کیا ہوتا تو اللہ سارا کام ان کا جو ہے سارا کیا کرا ہے ان کا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کارنامے تھے سب بیکار ہو جاتے، سب ختم ہو جاتا. تو شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے کیے کرائے کو غارت کر دیتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے انسان کو شرک سے بچنا ہے، ہر اعتبار سے شرک سے بچنا ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کتاب، حکم اور نبوت، کتاب تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ ہے کتاب کی صورت میں آئے اس طرح سے لکھا ہوا، تو یہ اس کی طرف سے ہے. حکم اس پر عمل کرنے کا طریقہ یعنی حکمت کے ساتھ جو بات ہے وہ، اور نبوت. اب یہ تینوں چیزیں الگ الگ آ رہی ہیں، ورنہ کبھی حکم سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے کسی ایک مقام پر، لیکن یہاں اس مقام پر اس اعتبار سے الگ الگ کر کے اللہ نے بتایا. تو یہ واضح بات ہو گئی کہ یہ اس پر کتاب، اس پر اس کا طریقہ سلیقہ، اس کا حکمت اس کی، اور نبوت اللہ کی طرف سے یعنی اس منصب پر فائز کر دیا گیا. یہ ان کا اختیار، یہ ان کا جو ہے کہیے کہ اب یہ سند ان کے لیے جاری کر دی گئی کہ نبوت انہیں حاصل ہو گئی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. فرمایا اللہ نے اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اگر اب یہ لوگ اس کو مراد کیا ہے، یعنی اب یہ جو دعوت آئی ہے، اب یہ جو رسول آئے ہیں، اب یہ جو دعوت لے کر آئے، اب یہ جو کتاب لے کر آئے، جیسے پہلے وہ کتابیں دی اور رسول نبوت دی، ایسی اب ان کو بھی دی ہے. تو کہا اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. بہا بکافرین، جو اس سے منکر نہیں ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کافر و مشرک یہ جو ہے اس وقت موجود تھے سامنے، جن کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو اللہ اور ایسے اہل ایمان کے گروہ پیدا کر دے گا، اور ایسے لوگ آئیں گے جو اس کام کو لے کر کھڑے ہوں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے. ایسے اسی وقت میں مکے والے بات مان کر نہیں دی، اللہ نے اہل یثرب کے دل کھول دیے، اللہ نے اہل یثرب کے دل کھول دیے اور مدینۃ النبی بن گیا، اور وہ لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے اور پیروکار مقام بن گیا اپنی جگہ پر. تو یہ نہ آئے کام، وہ کام آئے. اور اسی اعتبار سے ہر دور کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے، ہر دور کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اور کہاں سے نکالے کوئی نہیں جانتا. وہ جو کہا تھا اس اعتبار سے ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ بات اپنی جگہ کیا ہے کہ یہ بات کہ جو لوگ دشمن ہیں اللہ انہی کے اندر سے لوگ نکال لائے گا. اللہ جو ہے کب کہاں سے نکال لے کر لے آئے، تو یہ بات تو کوئی نہیں جانتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مت کرو تم. یعنی آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے. یعنی پاکستان کے حوالے سے یہ بات بڑے دنوں سے کہی جاتی رہی، 70 سال ہو گئے کہتے ہوئے. یعنی ابھی وقت آ گیا ہے کہ گویا کہیے کہ ملت کب ختم ہو جائے جانے. یعنی اس اعتبار سے بھی کہتے رہے کہ یہ وہ مملکت ہے، یہ وہ ریاست ہے کہ جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، نظریاتی ریاست ہے یہ. اور اس کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک ریاست جو وہاں قائم ہوئی تھی مدینے میں، یعنی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، بغیر کسی جنگ کے قائم ہوئی تھی. نظریہ اس کی بنیاد تھا، اور یہ بھی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی. اس سے مماثلت کی بات کی گئی کہ یہ بھی گویا اس کے بنیاد میں بھی نظریہ، تو اسے بھی بڑا کام کرنا چاہیے. اس اعتبار سے اسے بھی اس کا کام اسے ہونا، اس سے لینا چاہیے. لیکن کیا کیا ہم نے وہ کام ہی نہیں کر کے دیا. یعنی معاملہ جو ہے اس نظریے کو ہی بھول گئے، سارے کام کو ہی بھلا دیا، اس مقصد سے ہی پیچھے ہٹ گئے. تو ظاہر سی بات ہے آج یہ ہمارے پاس ہمیں اللہ نے بہت سے مواقع عطا فرمائے ہیں، بہت سی ہماری خصوصیات ہیں. نہیں کریں گے اللہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نکالے کھڑا کر دے گا. آپ دیکھیے اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک ایسا ملک جس کے جو کیا تھا یعنی عرصہ دراز سے، یعنی ترکی کے معاملے میں کیا ہے، عرصہ دراز سے کیا تھا وہاں پر اسلام کا معاملہ کس طرح تھا، یعنی اسلام کا نام نہیں تھا وہاں پر. اس اعتبار سے یعنی جو کچھ اس میں تھا، جو صورتحال تھی اس کی، اللہ نے انہی لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. یعنی ایک بظاہر ایک بات تو سامنے آ رہی ہے اس اعتبار سے، تو پتہ نہیں کہاں سے آ جائے.
یعنی کدھر سے آ جائے, کہاں سے, کس سے اللہ کام لے, یہ کدھر سے یہ لوگ نکل کر اللہ کہاں کن لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر دے. تو یہ تو انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر دعوت اس کے سامنے آتی ہے, موقع اسے ملتا ہے, اور اگر وہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کسی اور کو دے دے گا, کسی اور کے پاس چلا جائے گا, اور یہ راندہ درگاہ ہو جائے گا. یعنی جس کو موقع ملا اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, ٹھکرا دیا, ضائع کر دیا. تو اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ نے اور دوسرے ایسے لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد, یعنی نبی وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے کن لوگ جن کا تذکرہ پیچھے گزرا بھی. پچھلی آیات میں جو بات آئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام آل اولاد کے اندر سے تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے چلے آئے, کسی کا نام لیا کسی کا چھوڑا, تو کیا بتایا کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو. اور کہہ دو, قل آپ کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکری للعالمین, یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یعنی مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں ہے, میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے تمہارے سامنے, میں کوئی تم سے کوئی دنیا طلب نہیں کر رہا ہوں, یہ تو بس ایک مطالبہ نصیحت ہے, یہ قبول کرو کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. یہ تو میں ناصح ہوں تمہارے لیے, میں تو مصلح ہوں تمہارے لیے, تو اس اعتبار سے میں تو داعی ہوں تمہارے لیے, یہ کام ہے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. آپ ان سے کہیے وما, یعنی وما قدر اللہ کا قدر, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی, یعنی ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا. وما قدر اللہ حق قدر, اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. تو یہاں قدر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں, اندازہ لگانا کس اعتبار سے کہ اگلی بات جو اس بات کی کے حوالے سے الفاظ کا تعین کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. جب یہ کہا, اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ کر نہیں سکتا, ایک تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھائی یہ کام نہیں کیا انہوں نے, یہ کام کر نہیں سکتے اس لیے نہیں کیا. تو یہ بھی اندازہ غلط لگایا کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ تو یہ کام کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اگر یہ سوچا جائے تو بھی غلط ہے. اور یہ بات اگر اس طرح سے کہی جائے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی سامان ہی نہیں کیا, تو یہ بھی اللہ پر الزام ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا انسان تو بھیج دیے, انہیں کے سامنے کام بھی رکھ دیا, ان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے, اور ان کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں بنایا, یہ سارا معاملہ بھی اس اعتبار سے نہیں کیا. تو غرض یہ کہ جو بھی اس کے لیے اس کا کوئی بھی توجیہ کی جائے تو ہر توجیہ غلط ہے. اگر اللہ کی طرف یہ بات کہی جائے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. اچھا یہ معاملہ کس کا, یہ قول کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں کی بات کیسے درمیان میں آ گئی ہے؟ یہ اس بنیاد پر درمیان میں آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی بات کر رہے تھے. مشرکین مکہ نہ کتاب نہ رسول, ان کے بعد کوئی تھا ہی نہیں, پہلے سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ یہودی جو ہیں ان کے بارے میں, یعنی قریب میں جو ہے یہودی پائے جاتے تھے, مدینے میں تھے, ویسے بھی ان کے بارے میں لوگ جانتے تھے, عیسائیوں کے بارے میں بھی جانتے تھے, لیکن وہاں یہودی زیادہ ہیں. تو ان کے بارے میں چلو بھائی, ان کے پاس بڑا ذکر ہے, چرچا ہے اس بات کا, کتاب کا, رسول کا, یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. چلو ان سے پوچھتے ہیں ذرا بھائی, ایک آدمی ہمارے پاس بھی ہمارے اندر پیدا ہو گئے, یہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا ان سے پوچھ کے تو آئیں کہ کیا کہتے ہیں, کیسا ہے. تو اب جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کام کیا, یعنی ضد, ہٹ دھرمی, تعصب کی یعنی انتہائی مثال جو سامنے رکھ دی. یعنی کیا کہہ دیا, اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. یعنی تو اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ پر کس نے نازل کی, موسیٰ کون تھے؟ یعنی اپنی نفی کر گئے, یعنی ضد کے اندر, تعصب کے اندر, یعنی دوسرے کے ساتھ حسد کے اندر کیا کیا, یعنی اپنی باتیں کی نفی کر رہے ہیں. تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو, ان سے پوچھو, پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی
اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یعنی اسے کس نے نازل کیا ہے؟ یہ بات تو بتاؤ ذرا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے نازل کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، یہ بات اپنی جگہ تسلیم کرتے تھے، یہ بات جانتے تھے، تو کہا بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، قل اللہ، بس کیا کہہ دیجئے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، خود جواب دیجئے۔ اللہ کے بعد جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں گے۔ جب جواب کے وہی بات ہو جو کہ بات سامنے آ رہی ہے، اب وہی بات کہیں تو پتہ چلے گا پھنس جائیں گے۔ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، آپ کہیے، خود جواب دیجئے اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ بس انہیں پھر یعنی جو لوگ اس درجے گر جائیں اب ان کے بارے میں کوئی توقع نہیں، بس چھوڑ دو پھر انہیں ان کے حال پر کہ جنہوں نے حقیقت کا انکار کر دیا، اس اعتبار سے کہ جو خود اس پر یہ ایمان رکھے ہوئے تھے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ کتاب، یعنی اسی طرح سے جب یہ کتاب کی بات پچھلی بار اسی طرح کی کتاب، جیسے اسی کتاب کی طرح جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ وَهَٰذَا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، جسے اب اس کو اللہ نے نازل کیا، ہم نے مبارکن، پہلی صفت اس کیا بتائی؟ مبارک ہے، مبارک، مبارک یعنی برکت سے، یعنی مبارک بھی برکت سے ہوتا ہے، تبریک، مبارک، یہ بھی جو بات اس کے اندر آ رہی مبارک ہے۔ مبارک کب ہوتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم ویسے کہتے رہتے ہیں، مبارک باتیں دیتے رہتے ہیں، عام تو مبارک کا وہ تصور ذہن میں نہیں ہوتا مبارک کیا چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزوں کی مبارک بات دیتے ہیں اس میں دیر ہی نہیں چاہیے، ہر آدمی اسے کہتا ہے مبارک ہو، آپ کو مبارک نہیں ہوتی وہ۔ تو یہ بات جو مبارک کی بات ہے، یعنی یہ چیز آپ کے لیے بابرکت بن جائے، یعنی جب کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، بابرکت کیا، برکت کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی خیر، خیر کے ذریعے سے خیر کا بڑھنا، یعنی مصیبت کا بڑھنا تو برکت نہیں ہوتا نا، خیر کا بڑھنا برکت، برکت میں اضافے کا، نمو کا، بڑھنے کا مفہوم ہے، تو کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ خیر کے بڑھنے، خیر کا ذریعہ، مبارک ہے یہ، مصدق ہے یہ، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی بھی تھی، اس کے سامنے موجود تھی۔ اور کس لیے نازل کی گئی ہے؟ وَلِتُنذِرَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے خبردار کرو، ڈراؤ کسے؟ ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ بستیوں کا مرکز، بستیوں کی ماں، یعنی کس کے لیے کہا گیا؟ یہ مکے کے لیے کہا گیا۔ مکے کو کیا کہا؟ ام القریٰ، بستیوں کا مرکز، یہ بستیوں کی ماں، ومن حولہا، اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبی کرو، ڈراؤ۔ اب یہ ام القریٰ کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے، اصل بات کہ یہ بستیوں کا مرکز، یعنی اپنی زمین کا آغاز یہاں سے کیا ہے، کس طرح، یہ سب باتیں جن کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن جو اصل بات کیا ہے کہ مرکز کی حیثیت سے ساری دنیا سمٹ کر یہی آتی ہے، ساری دنیا سمٹ کر یہاں آتی ہے، اور یہ مرکز ہے، پوری دنیا ادھر رک کر کے نماز پڑھتی ہے، مرکز ہے نا ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو۔ تو اس یہ ساری دنیا کا، ساری بستیوں کا مرکز کہاں ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پر اس پر رک کر کے، ساری طرف سے رک کر کے مسلمان وہاں نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح وہی رخ ہے ان کا، مرکز ہے، وہی مرکز بنایا اس کو۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ یہاں نہ آتے ہوں، یعنی ہر جگہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں جہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بستیوں کا مرکز، تو ام القریٰ کا اسے ومن حولہا، اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ اس کی گرد، اس کے اطراف، اطراف میں کیا ہے، جب اطراف پھیلتے ہیں تو پوری دنیا اطراف ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اطراف میں تو پھیلتے ساری دنیا تک، جہاں تک آپ کی بات پہنچے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ ویؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ان کی صفت کیا ہے جو اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس مقام پر یہ بات بتا دی، یہ بات رکھ دی کہ یہ اس کے لیے وہاں بھی پہلے بات آئی تھی، اس کے کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ رب العالمین کا فرا بردار بن جاؤں، آدھی بات تھی اس کی۔ وہیں پر کیا کہا تھا کہ نماز قائم کریں۔ تو نماز جو ہے یہ آدمی کے ایمان کا پہلا مظہر ہے، اور جب پہلا مظہر ہی ختم ہو جائے
وہی رکاوٹ بن جائے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں ان کی یہ کیفیت، ان کی یہ صفت جو ہے یہاں پر بیان کر دی اور بتا دیا کہ یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز کی حفاظت میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں، یعنی نماز کو جو ادا کرنے کے تقاضے، ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی حفاظت ہوتی ہے. تو نماز کے بارے میں تو الگ سے بھی بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے پھر کر سکیں گے. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ جو انذار کا کام ہے یہ انہی لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت اور نماز یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ رہتی ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے، انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.